بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل اپنا ورڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن عظمت میں بہت بڑی سورت سورہ کوثر کی فضیلت بیان کریں گے۔ صرف 3 آیات، لیکن ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی خوشخبری عطا فرمائی جو پوری امت کے لیے باعث رحمت ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخر میں ہم ایک خاص وظیفہ بھی بتائیں گے۔ سورت کا شان نزول۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو کفار مکہ نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی بے نسل کہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بے شمار بلائیاں عطا کی گئیں۔ کوثر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ سوچئے کتنی عظیم نعمت ہے۔ کوثر کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کوثر کا مطلب ہے بے شمار خیر، امت کی کثرت، قرآن پاک، مقام محمود، شفاعت، یعنی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی عزت عطا فرمائی۔ سورہ کوثر کی فضیلت۔ علماء کرام فرماتے ہیں دل کی پریشانی ختم ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ کوثر کی اتنی فضیلت ہے کہ سورہ کوثر کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ غموں کو دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے محبت کو بڑھاتے ہیں۔ سورہ کوثر کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن آج ہم سورہ کوثر کا وظیفہ جو بتانے جا رہے ہیں وہ بے اولادی کے لیے ہے۔ وظیفہ: روزہ کھولنے سے پہلے 1 گلاس پانی اور 1 کھجور لے لیں۔ اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر۔ آپ نے یعنی کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور ہر بار 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 3 بار اس آیت ربی ہب لی من الصالحین کو پڑھیں، یعنی کہ آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور پھر 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور پھر 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ جیسے آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے نا، تو ہر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھنے کے بعد کھجور پر اور پانی پر دم کریں اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں اور روزہ افطار کریں۔ انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ یہ وظیفہ جس نے بھی کیا اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ بھی اس وظیفہ کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلے رمضان آپ کی گود میں بھی پیاری سی اولاد ہوگی انشاءاللہ۔ وظیفے کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔